السلام علیکم۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے رول آف اسپیشل ایجوکیشن ان پاکستان۔ تو ایک اسپیشل اسکول بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسائل جو ہے پاکستان میں جو بچوں کو آ رہے ہیں وہ کس طرح سے حل کیے جائے۔ اس طرح میں نے جو ایک ریسرچ لی اس میں یہی بتایا گیا کہ اسپیشل ایجوکیشن کا جو ہے وہ رول کیا ہے پاکستان کے اندر۔ تو اس میں یہ پاکستان کے اندر ایک اسپیشل اسکول کس طرح سے تعلیم بچوں کو فراہم کرے کہ اسپیشل بچوں کو، تو اس میں یہ بہت سے ایشوز ہو سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے اسپیشل اسکولز یا پھر بات کی جائے ایسے اسکولوں کی جہاں پہ بچوں کی ڈسیبلٹی کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، تو ان کو پھر ان کی ڈسیبلٹی کے لحاظ سے ایجوکیشن نہیں دی جاتی۔ تو اگر ایک اسپیشل ایجوکیشن کے پاس یہ کوئی بھی ٹیچر جو ہے ان کے پاس ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بچے کے اندر کون سی ڈسیبلٹی اور کو کس طرح سے ایجوکیشن جو ہے وہ فراہم کریں۔ اس طرح میرے پاس جو اس طرح چارٹ دیے گئے ہیں، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اس کے اور ایک اسپیشل ایجوکیشن کا مقصد ہے کہ بچوں کو وہ تمام سہولیات فراہم کرنا جن کا وہ بنیادی حق ہے۔ اور اس طرح پاکستان کے اندر جو وہ 3.2 ملین آبادی ہے، اس کو پاکستان کے اندر 3.2 ملین آبادی جو کہ کسی نہ کسی طرح کی معذوری کے شکار ہے، وہ مینٹلی بھی ہو سکتی ہے، فزیکلی بھی ہو سکتی ہے، کسی طرح کی بھی ڈسیبلٹی ہو سکتی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو ان بچوں کے اندر مختلف طرح کی ایبلٹیز بھی ہیں۔ اگر وہ ڈسیبلٹی کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ڈفرینٹ ایبلٹی بھی رکھی ہے۔ اگر وہ ایک اسپیشل اسکول یا پھر اسکول ہی ہے جو ان کی اس ڈسیبلٹی کو کم کر کے ان کی ایبلٹی کو سامنے لا سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہاں پہ بہت سے جو ہے وہ لا بنائے گئے ہیں جو کہ ان اسپیشل بچوں کے لیے، اس طرح نیشنل ڈیولپمنٹل گول ہیں، یونائٹڈ نیشن ہے، اور اس طرح کے بہت سے جو ہے وہ جو آرگنائزیشن وہ کام کر رہی ہیں۔ اس طرح اور یہ بھی ہے کہ اگر انکلوسیو ماحول، انکلوسیو میں یہی ہے کہ نارمل اور اسپیشل دونوں بچے مل کر جو ہے وہ اپنی تعلیم حاصل کریں تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ بچے کی جو ہے وہ اسپیشل بچہ جو ہے اس کی ایبلٹی کو بھی مطلب دیکھا جائے، وہ کس طرح سے ایجوکیشن فراہم کی جائے۔ تو یہ پاکستان کے اندر بات کی گئی ہے۔ تو اس میں بہت سے ایسے ہیں، اس میں پرابلم پاکستان کے اندر سب سے پہلے بچوں کو اگر دیکھا جائے تو فیملی میں فائنینشیل پرابلم بہت ہے، جس کی وجہ سے وہ اسپیشل ایجوکیشن حاصل نہیں کر پاتے۔ تو پاکستان کے اندر 3.2 ملین آبادی ہے، جس کے اندر معذوری والے بچے بھی شامل ہیں، جیسے 8.2% بچے نابینا ہوتے ہیں اور 7.4 بچے جو ہے وہ ڈیف ہوتے ہیں۔ اس کے اندر بھی ان کی ڈفرینٹ کیٹیگری ہیں، یعنی وہ مائلڈ بھی ہو سکتے ہیں، ماڈریٹ بھی ہو سکتے ہیں، سیویئر بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کی لحاظ سے ان کا ایجوکیشن فراہم کی جائے۔ اور یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایسے بچوں کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو اور سپورٹ کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل کر سکیں اور بہت اچھے سے مطلب وہ بھی اس سوسائٹی کا وہ پارٹ ہیں۔ تو اس طرح یہ بتایا گیا کہ 2% جو ہے اگر جاب کے بارے میں دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر 2.2% جو ہے وہ ایسے افراد کو جاب دی جاتی ہیں جو کسی بھی ڈسیبلٹی کے ساتھ ہوں۔ تو اگر ایک بچہ کسی اسپیشل نیڈس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسپیشل ایجوکیشن سے بھی محروم رہتا ہے، کیونکہ اس بچے کو گھر سے باہر نہیں جاتا، تو وہ کس طرح سے ایجوکیشن جو وہ حاصل کرے گا۔ اور یہاں پہ پاکستان کے اندر جو بھی اسپیشل اسکولز ہیں ان کو بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے۔ جب اویئرنیس نہیں ہوگی تو وہ اسپیشل اسکول کس طرح سے کام کریں گے۔ تو لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آپ نے اگر آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسپیشل بچہ دیا ہے تو آپ نے اس کی ایجوکیشن پہ کس طرح کام کرنا ہے، تو تاکہ وہ جو ہے وہ کسی طرح سے بھی باقی لوگوں سے پیچھے نہ رہیں، کیونکہ وہ بھی نارمل کی طرح کام کر سکتے ہیں۔ ان کو جو ہے وہ تمام فیسلٹی پرووائڈ کرنا گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے اور ایک اسپیشل اسکولز کی بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ریسرچ میں ایک ٹیبل دیا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ بہت سے ایک دیکھا جائے تو ایجوکیشن اور نارمل انکلوسیو ایجوکیشن اور اسپیشل ایجوکیشن کی بات کی جائے تو اس میں بہت سے پالیسیاں بنائی گئی ہیں۔ ان پالیسی تو بنائی گئی لیکن ان پہ عمل نہیں ہوا، جس کی وجہ سے یہ پالیسیاں کارآمد نہیں ہوئی۔ اس طرح جیسے اس کے اندر بچوں کے لیے مختلف طرح کی پالیسیاں بنائی گئی اور ان پالیسیوں کا مقصد لوگوں کے حقوق فراہم کرنا، ان افراد کے خصوصی افراد کے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلی جو ایجوکیشن سسٹم میں آئی 1986 میں انکلوسیو ایجوکیشن میں نیشنل پالیسی
پالیسی فار ریہیبلیٹیشن آف ادر ڈسیبلٹی. اس کے بعد پھر آئی دوسری 1988 میں سیپریٹ ایجوکیشن پالیسی آف ریہیبلیٹیشن آف ڈسیبل. اس کے بعد پھر تیسری آئی 2002 میں انکلوسیو ایجوکیشن پالیسی فار ایجوکیشن. اس کے بعد چوتھی آئی سیپریٹ نیشنل ایکشن پلان. پھر پانچویں آئی سیپریٹ ایجوکیشن نیشنل ایکشن پالیسی. تو ان پالیسی بنانے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ آپ پالیسی بنا دی، اس پہ عمل بھی کروانا، اور اس کے علاوہ پرابلم بہت فیس کرنے پڑتے ہیں، چاہے وہ ایک اسپیشل لیڈیز ہو یا پھر جینٹس ہو، دونوں کو ہی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ پالیسیاں بنائی گئی ہیں. اس کے علاوہ اس ریسرچ میں یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان کے جتنے بھی صوبے ہیں اس کے اندر کتنے پرسنٹ جو ہے وہ لوگ ڈسیبل ہیں اور کس ڈسیبلٹی کے ساتھ ہیں. تو یہاں پہ بتایا گیا سب سے پہلے جو پاکستان کے اندر ڈسیبل پاپولیشن 3286630، بلائنڈ اس میں 8.6، ڈیف اس میں ہے 7.4، اور اس میں مینٹل ریٹارڈیشن 6.39 ہے، ملٹیپل ڈسیبلٹی جو ہے وہ 7.16 اور ادر جو ہے 8.23. تو رورل اور اربن دونوں کا بتایا گیا کہ کتنے لوگ کہاں کہاں ڈسیبل ہیں اور کتنے پرسنٹ ان کی جو وہ ڈسیبلٹی. جیسے رورل کے اندر ویسے ٹوٹل آبادی پاپولیشن جو ہے وہ ڈسیبل لوگوں کی 21,073 تو اس میں 7.92 بلائنڈ ہیں، ڈیف جو ہے وہ 7.5 ہے، اور اس کے بعد مینٹلی جو ہے وہ 7.94 ہے، ہیونگ ملٹیپل ڈسیبلٹی کے ساتھ جو ہے 7.32 ہیں، اور ادر جو ہے 8.3. اس طرح سارے پاکستان کے جو 4 صوبے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہاں کون کون سے لوگ اور مطلب کس طرح کی ڈسیبلٹی کے ساتھ ہیں. تو یہ سارا اس میں بتایا گیا ہے. اس میں بلوچستان کا بھی ہے، سندھ کا بھی ہے، پنجاب کا بھی ہے، تو چاروں صوبوں، اسلام آباد کا بھی بتایا گیا. تو یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو ان جو جابس ہیں وہ بہت، ان کا جو کوٹا سسٹم بہت کم ہے، کیونکہ اتنے لوگ اگر ڈسیبل ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ گھروں سے باہر ہی نہیں، لیکن ان کو جاب کی ضرورت تو ہے. تو اگر جب ان کو ایجوکیشن اگر اچھی دی جائے تو وہ آگے آسانی سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. تو میری اس ریسرچ کا جو اصل مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بچے ہیں وہ ایک خاص قسم کی معذوری کا شکار ہوتے ہیں. ان کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے پیرنٹس کو اور اس سوسائٹی کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ ان لوگوں کا حق ہے، وہ بنیادی حق ہے کہ وہ تعلیم کو حاصل کریں. اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان کے اندر بہت سے ایسے اسپیشل اسکولز ہیں جو بہت جدوجہد کر رہے ہیں، ان کو بہت سی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے، اور جو کہ اسپیشل بچوں سے بھی کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، ان کے پیرنٹس سب کو وہ ڈیل کرتے ہیں اسپیشل اسکولس. تو اسپیشل اسکولس کے لیے گورنمنٹ بھی کچھ جو ہے وہ سپورٹ کرے، تاکہ جو بچے اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہیں وہ اپنی ایجوکیشن کو جو ہے وہ حاصل کر سکیں. تو میری ریسرچ کا مطلب یہ ہے کہ، اور اسپیشل اسکولس کا مقصد جو ہے وہ بچوں کو ان کی ایبلٹی کو نکھارنا، ان کی ڈسیبلٹی کو کم کرنا، ایبلٹی کو نکھارنا ہے. تو جب بچے اسکول ہی نہیں جائیں گے تو ان کی ڈسیبلٹی کم کس طرح ہوگی. اس لیے پیرنٹس کو بھی اویئرنیس دینی ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو، اگر وہ اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہے تو اسے اسپیشل اسکول میں ایڈمیشن کروائیں، تاکہ وہ اپنی لائف کو جو وہ آسانی سے گزار سکے. تو میری ریسرچ یہی تھی، رول آف اسپیشل ایجوکیشن ان پاکستان. تو بس یہ، تھینک یو.